اس سیٹ کی جو عورت تھی وہ ابھی نہا کے گئی ہوئی تھی، اس کا ہار سونے کا وہاں لٹک رہا تھا، یہ نہائے اور وہ ہار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، چوری کر لیا۔ تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہار تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، اس کو رکھ لیا، دبا لیا، کہا یہ لے کے جاؤں گا اس کے گھر سے۔ اور پھر وہاں سے نکلنے کا وقت آیا تو اتفاق سے اس سیٹ کی عورت جو ہے اس کو یاد آیا غسل خانے میں میں اپنا ہار چھوڑ کر کے آئی، آ کر دیکھتی ہے تو ہے ہی نہیں ہار، تلاش ادھر ادھر، وہ گھبرائی، کہا کہ میرا بہت قیمتی ہار ہے، میری ماں کا دیا ہوا، کہاں چلا گیا؟ اور میرے بعد یہ مولوی صاحب ہی گئے تھے نہانے کے لیے، اور کون گیا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے آ کر کہتی ہے میرا ہار چوری ہو گیا، اور پتہ نہیں وہ مولوی صاحب ہی گئے تھے۔ تو اس نے غصے میں اتنا ڈانٹا اور کہا جو اتنا بڑا سوٹ کیس ہمارا لا کر کے دیا ہے اس پر تو شک کر رہی ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس نے رونا دھونا شروع کیا، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، سب جگہ تلاشی لی گئی، اخیر میں وہ جب صاحب جانے والے تھے تو پھر اس سیٹھ نے کہا اپنے خادم سے دیکھو ذرا ان کی بھی تلاشی لے لو، سب کی لے لے۔ ان کی تلاشی لیے تو ان کے پاس وہ ہار مل گیا۔ یہ سیٹھ کا تعجب کا اور بڑا مسئلہ، کہا کہ آدمی نہیں سمجھ میں آیا، رکھنا تھا تو میرا سوٹ کیس ہی رکھ لیتا، پورا مال رکھ لیتا، ارے وہ لوٹانے کے لیے آیا اور چھوٹا سا ہار دبا کر جا رہا ہے۔ وہ رونے لگ گئے، وہ صاحب علم شخص تھے، کہا کہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے یہ ہو گیا، کیسے ہو گیا مجھے اندازہ نہیں، لیکن یہ جو میری اب بے عزتی ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے سیٹھ سے انہوں نے جو جملہ کہا وہی میرے بیان کرنے کا مقصد۔ وہ کہتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے جب تک میں تیرا سوٹ کیس لا کر کے دیا تھا اس وقت تک میں حلال کھاتا تھا، اور 2 دن تیرے گھر میں جو مہمان نوازی ہوئی، یہاں جو کھایا، اس رزق کا اثر ہے کہ میں تیرا ہار چرا لیا۔ یہ تیرے گھر کے کھانے کا اثر ہے۔ میرے عزیزو بہت جلدی انسان کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، اپنے رزق پر کنٹرول کرو۔ اور یہ لقمے جب جاتے ہیں تو بے حیائی بھی پیدا کرتے ہیں اور گھروں کی برکتیں بھی اور نسلیں بھی خراب کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔